دین آپ ہی کا مذہب ساری دنیا کے لوگوں پر اس کی پابندی لازم، اور انبیاء کی یہی تعلیم جو انبیاء آتے رہے تو وہ یہ پیغام دیتے رہے کہ آخری نبی جن کا نام محمد ہے یا احمد ہے، جب وہ تشریف لے آئے تو ان کا کلمہ پڑھنا ہے، ان کے دین کو اختیار کرنا ہے، نہ صرف انبیاء کی امتوں کو بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس بات کا پابند کیا اور قرآن مجید میں اس کا اظہار فرمایا کہ انبیاء کی روحوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا، میثاق النبیین۔ محبوب یاد کرو کہ جب اللہ نے اپنے محبوبوں سے نبیوں سے وعدہ کیا، اور وہ وعدہ یہی تھا کہ اگر تمہاری حیات میں ہمارا محبوب آ جائے تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ الغرض قیامت تک اب یہ دین باقی رہے گا، کوئی نیا مذہب، کوئی نیا دین، کوئی نئی شریعت اب نہیں آئے گی قیامت تک۔ حضور مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کلمہ پڑھا جاتا رہے گا، کوئی نیا نبی آقا کریم علیہ السلام کے بعد تشریف نہیں لائے گا۔ ہاں قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اپنے دین کو نہ فالو کریں گے نہ اپنے دین کی تبلیغ کریں گے، بلکہ کلمہ بھی حضور ہی کا رہے گا، مستقل دین بھی حضور ہی کا رہے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی حضور کے دین پر عمل کریں گے اور حضور ہی کے دین کی تبلیغ کریں گے۔ اسی میں خاتم النبیین کا عقیدہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نیا نبی ہوگا، نہ کوئی نیا دین، نہ کوئی نئی شریعت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو پسند کر لیا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ دیکھیے جب اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا تو اگر ہماری پسند کچھ اور ہوگی تو یوں جو ہے سمجھ لیجیے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگی، اللہ کی پسند کے خلاف ہوگی، اور جس کی مرضی اللہ کی پسند کے خلاف ہوگی وہ مجرم ہوگا اور قیامت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوگا۔ اب یہ دین کیونکہ قیامت تک رہنا ہے، لوگ مٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے لیکن یہ دین مٹنے والا نہیں۔ پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب دین اسلام قیامت تک رہے گا، یعنی مسلمان قیامت تک رہیں گے، مسلمانوں کو مٹایا نہیں جا سکتا، مٹایا تو جا سکتا نہیں، تو پھر مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی گئی، اور دبانے کی کئی کوششیں تاریخ میں موجود ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے دین سے دور کیا جائے۔ جب مسلمان دین پر ہوں گے تو جب دین کو نہیں دبایا جا سکتا تو مسلمان کو بھی نہیں دبایا جا سکتا۔ مسلمان کو صرف اسی صورت میں دبایا جا سکتا ہے جب وہ دین کی تعلیمات کو چھوڑ دے، دین کی پیروی چھوڑ دے، دین سے دور ہوگا تو مسلمان کو دبایا جا سکے گا۔ جب مسلمان دیندار ہوگا نا، خالصتاً باطن سے، قلب سے، جب وہ مومن کامل ہوگا، جو ہم نے گزشتہ دن میں بات کی تھی مومن کامل اور کامل مسلمان کی، تو مسلمان کو اس حالت میں دبایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ طریقے اختیار کیے گئے
مسلمان کو دین سے دور کیا جائے اور پھر اس کے بعد مسلمانوں پر مذہبی حملے کیے جائے، اور مذہبی حملے تو آج تک ہو ہی رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ فتنے ہیں اسلام کا نام لے کر آنے والے، یہ سب کیا ہے؟ یہ مذہبی ہتھیار ہیں دوسروں کے، مذہبی وار ہیں کہ جو مسلمانوں پر کیے جاتے ہیں، جس سے ان کے دلوں کو تکلیف پہنچے، ان میں بٹوارا ہو، ان میں اختلاف ہو، انتشار ہو، ذہنی طور پر وہ مذہب پر بھروسہ نہ کر پائیں۔ آج دیکھیں نا آپ کتنے لوگ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ یار کس کی بات مانے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، کوئی کیا بات کر رہا ہے، کوئی کیا بات کر رہا ہے، یار کس کے پاس جائے؟ تو یار چھوڑو سب کو، بس اپنی کرو، سب کو چھوڑ دو اور جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ کرو۔ یہ بھی ایک غلطی، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بہت سی آوازیں باہر سے اٹھتی ہیں کہ جناب یہ ٹھیک ہے یہ غلط، وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ سب کو چھوڑ کر گھر پر بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ جناب جو اب ہماری سمجھ میں آئے گا اب وہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک نیا فتنہ ہوگا، یہ ایک نیا فرقہ ہوگا کہ جو اب آپ کی سمجھ میں آئے گا، آپ ایک الگ ذہنیت کے حامل ہوں گے، 2 4 6 لوگ ملتے چلے جائیں گے، اسی کا نام تو فرقہ ہوگا، فرقہ بنتا ہی ہے۔ ہر کیونکہ اب جو علم نہیں رکھتا تو وہ کسی کا ہو جاتا ہے، یعنی چاہے نہ چاہے کسی فرقے میں شامل ہو جاتا، اور جو علم رکھ کر بگڑتا ہے اور ایسی سوچ رکھتا ہے وہ اپنا فرقہ بنا لیتا ہے۔ آج آپ یوٹیوب پر دیکھیں مختلف باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں کہ 10 سال پہلے 8 سال پہلے وہ اکیلے اٹھے چلے، آج ان کے فالوورز موجود ہیں۔ ہمارے پاس آ کر لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوب پر ان کے ویورز لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ نئی بات کر رہا ہے، وہ انوکھی بات کر رہا ہے، اور وہ جتنے بھی اس طرح منتشر ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا انہیں پھر ایسی چیز چاہیے ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ دین کے قریب رہے، دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو منتشر اپنے ذہن کو نہ ہونے دیں، اور تیسری بات یہ کہ علم حاصل کریں۔ اگر اسلام کا نام لے کر مختلف لوگ موجود ہیں اور مختلف باتیں مختلف آوازیں آتی ہیں تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، ہم دین سیکھیں۔ ہمیں کوئی اسی وقت توڑنے کی کوشش کرے گا نا کہ جب ہمارے پاس دین نہیں ہوگا۔ جن کے پاس دین ہوتا ہے، جن کے پاس علم ہوتا ہے، ان کے دروازے پر آ کر کیوں کوئی کلمہ نہیں پڑھا؟ ان کے پاس آ کر کیوں کوئی اپنی تبلیغ نہیں کرتا؟ اسے پتہ ہے کہ یار یہ مجھے منہ توڑ جواب دے دے گا، یہ صاحب علم ہے، اس سے نہیں الجھنا ہے۔ لیکن جو عام آدمی ہوگا اسے گھیرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آپ صاحب علم بنیں، دین سے اتنی محبت پیدا کریں کہ اس کی معلومات آپ کو، دین سے اتنی عقیدت ہمیں ہونی چاہیے کہ دین کے لیے ہم کچھ قربانی دے سکیں۔ قربانی دینے کا نام صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اپنی گردن کٹوا دیں، یہ بھی قربانی تو افضل ترین قربانی ہے، لیکن جب وہ موقع ہوگا اس وقت تک کیا کرنا ہے؟ اس وقت تک یہ کرنا ہے کہ دین کے لیے اپنے وقت کی قربانی دینی، اپنے مال کی قربانی دینی، دین کے لیے وقت نکالنا ہے۔ آج ہم نے دین کے لیے وقت نکالنا شروع کیا اور نتیجہ کیا نکلا کہ آج دیکھیں کہ جگہ جگہ سے بار بار آقا کریم علیہ السلام کی ناموس پر حملے کیے جاتے ہیں۔ یہ اسی کا ذریعہ سوشل میڈیا آپ کے پاس ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر شخص دل کھول کر اپنی جو ہے بات کر لیتا ہے، اس میں مذہب کے خلاف ہو، اکابر کے خلاف ہو، صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، حتیٰ کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف بھی بات ہوتی ہے تو کوئی چوکتا نہیں ہے، کوئی ڈرتا کیوں نہیں ہے۔ آج فرانس میں خاکوں کی تشہیر کی بات کی گئی، خاکیں بنا کر اور جناب اسے شائع کرنے کی بات کی گئی، مسلمان تڑپ اٹھے۔ سوال یہ ہے، بہت سے ہمارے بھائی شاید یہ سوچ رہے ہو کہ ابھی تک
اس موضوع پر بات نہیں کی گئی ہے۔ در حقیقت جتنی بھی باتیں ہم نے پچھلے جمعوں میں کی گئی ہیں وہ اسی موضوع پر تھیں، اگرچہ ہم نے اس چیز کا نام نہیں لیا، لیکن وہ اسی مسئلے کے حل کے لیے تھی کہ جب تک مسلمان کامل مسلمان نہیں بنے گا، کافر کے دل پر اس کا رعب نہیں پڑے گا۔ آج کافر ہم سے کیوں نہیں ڈرتا؟ آج کوئی حضور کے خاکے شائع کرنے کی بات کرے تو اس سے خوف کیوں نہیں آتا؟ وہ سوچتا کیوں نہیں ہے کہ یار اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسے معلوم ہے کچھ نہیں ہوگا، اسے معلوم ہے کہ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی فرد واحد مرد مجاہد اٹھ جائے اور وہ کسی کی جان لے لے، کوئی عمل کر جائے، یہ تو ہوگا، لیکن اجتماعی طور پر مسلمانوں سے انہیں خطرہ نہیں۔ پاکستانی سے تو خطرہ ہو سکتا ہے، مسلمان سے انہیں خطرہ نہیں۔ اب اس کا کیا فرق ہے، کیا مطلب ہے؟ ہم بحیثیت پاکستانی تو ایکشن لے لیتے ہیں، جناب احتجاج ہو گئے، ریلیاں ہو گئی، آپ کی تقریریں اس کے متعلق ہو گئی، بائیکاٹ ہو گئے۔ انہیں اپنی معیشت کے خوف کی وجہ سے یہ کام چھوڑنا پڑے، ہو سکتا ہے کہ جناب مسلمانوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے، معیشت کو خطرہ ہے۔ جی ملک پاکستان میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، ملک پاکستان میں احتجاج کیے جا رہے ہیں، اور اقوام متحدہ پہ دباؤ ڈال کر انہیں روک دیا جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا خوف کیوں نہیں ہوتا کسی کے دل میں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب رکھا ہے، دین اسلام کے ماننے والوں کو غالب رکھا ہے۔ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان کو ہم نے روٹی کپڑا مکان پر لگا دیا ہے، مسلمان کو ہم نے عیاشیوں میں لگا دیا ہے، عیاشیوں کا سارا سامان ان کے گھروں تک ہم نے فراہم کر دیا ہے۔ اب مسلمان جو ہے بحیثیت مسلمان کبھی نہیں اٹھے گا، کیونکہ جو بحیثیت مسلمان اٹھتا ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹتا، جان دے دیتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا۔ ہم بحیثیت پاکستانی اٹھ جاتے ہیں، 2 دن 3 دن کے بعد ہمیں دکان یاد آتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں یار یہ تو آئے دن کا ہو گیا، یار یہ تو روز کا ہو گیا، کاروبار بھی تو دیکھنا ہے، یار یہ تو بار بار کا ہو گیا، روزگار بھی تو دیکھنا ہے۔ لیکن کل کے ان مسلمانوں پہ نظر رکھو کہ کاروبار تو بہت دور کی بات ہے، لباس پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن میدان میں اتر گئے تو اب پیچھے نہیں ہٹنا، جان دے دینی، یہ قدم صرف آگے بڑھتا مسلمان کا، کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ پیچھے ہٹنے والا تو منافق کہلاتا ہے، یعنی جان دینا منظور ہوتا تھا لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ وہ مسلمان تھے۔ 313 ہو کر بدر میں پہلا معرکہ ہے، ابھی تجربے نہیں ہے، پہلا معرکہ ہے۔ ابھی مکہ سے مدینہ ہجرت کو چند سال ہوئے ہیں، غالباً دوسرا یا تیسرا سال تھا، زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنے کاروبار جما سکتے، وہ اپنے لیے فوج جو ہے ترتیب دے سکتے، وہ اپنے لیے ہتھیار خرید سکتے، وہاں تو لباس ابھی تک پورے نہیں ہوئے تھے، وہاں تو قربانیاں چل رہی تھی کہ جس کے پاس مال ہے وہ غریب مسلمانوں کی مدد کر دے، بس مال اپنا لٹا دے۔ زمین خرید کر مسجدیں آباد کی جانے لگی، سودی روزگار سارا چھوڑ دیا، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر مکہ سے مدینہ چلے گئے، پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں پر۔ تو بس ایک ہی بات تھی کہ جس رب کا کلمہ پڑا ہے، جس رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے، جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فدا ہو گئے ہیں، بس اب جان ان کے حوالے، ان کا حکم چلے گا اور ان کے حکم پر لبیک ہوگا۔ وہ لوگ تھے، اور جب تک ایسے لوگ آتے رہے، مجھے بتائیے آپ کسی کافر قوم کی حکومت جو ہے ہمت ہوئی ہو تو مسلمانوں کے خلاف وہ کوئی کام کر سکے، لیکن آج کھلا ہو رہا، وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں مسلمان کو رہنے دیا برائے نام، لیکن عادتیں ساری وہی ڈال دی جو ان کے اپنی ہے۔ ہماری پسند وہی جا کر رکتی ہے جو غیروں کا طریقہ ہو۔ کسی بھی معاملے میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری پسند کا معیار کبھی اسلام نہیں ہوتا، ہماری پسند کا معیار دین نہیں ہوتا، ہماری
آئیڈیل شخصیات کی اگر ہم بات کرنا شروع کریں، کوئی کرکٹر کو آئیڈیل مانے گا، کوئی کسی ایکٹر کو آئیڈیل مانے گا، کوئی کسی سنگر کو آئیڈیل مانے گا، کوئی کسی سیاستدان کو، کوئی کسی تعلیم یافتہ انسان کو۔ ارے ہمارے آئیڈیل محمد رسول اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی حیات میں تمہارے لیے تعلیمات ہیں، انہی کی حیات، انہی کی تعلیمات تمہارا معیار ہونا چاہیے۔ کائنات میں محمد رسول اللہ سے بڑی آئیڈیل شخصیت نہ پہلے کبھی آئی ہے، نہ قیامت تک آئی ہے۔ ارے جب کافر بھی، غیر مسلم بھی جب شخصیات کو جمع کرتے ہیں نا، 100 شخصیات، 500 شخصیات، دور حاضر کی بات نہیں کر رہا، دور حاضر کی جب شخصیات جمع کی جاتی ہے تو وہ صرف موجودہ شخصیات کی بات ہوتی ہے، لیکن کل شخصیات کی اگر کوئی بات کرتا ہے نا، غیر مسلم بھی ہو تو محمد رسول اللہ کو پہلے نمبر پر رکھتا ہے۔ عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں رکھے گا، حضور مصطفیٰ کریم کا وہ نام پہلے لے گا۔ حضور علیہ السلام جیسی قابل شخصیت اللہ نے نہیں بھیجی۔ تو بابا جب غیر بھی انصاف پسند ہو کر شخصیات کی بات کرتا ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلی جو ذات ہے وہ محمد رسول اللہ کے ذات، غیر مسلم بھی۔ اور ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور سے محبت رکھنے والے، حضور کے دین کو ماننے والے، ہمارے لیے تو حضور آئیڈیل ہم نے کہاں بنایا؟ حضور کو، حضور علیہ السلام کو ہم نے پسندیدہ شخصیات میں پہلا نمبر مجھے آپ بتائیے کہاں دیا ہے؟ اگر ہم پہلا نمبر حضور کو دیتے نا، میں ایمانداری کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم پہلا نمبر حضور کو دیتے نا تو ہمارے چہرے حضور کے چہروں کی طرح ہوتے۔ اگر ہم پہلا نمبر حضور کو دیتے، لباس خریدتے وقت، لباس بناتے وقت ہمارے ذہن میں ایک کوئی خاکہ ہوتا ہے کہ یار میں نے اس جیسا کپڑا لینا ہے، میں نے اس جیسا لباس اختیار کرنا ہے۔ تو وہ جو شخصیت جسے ہم آئیڈیل بنائے ہوئے محمد رسول اللہ سے بڑھ کر ہے، اگر ہم واقعی حضور ہمارے آئیڈیل ہوتے تو اس وقت ہمارے گمان میں حضور کا مبارک لباس ہوتا کہ میں نے حضور جیسا لباس اختیار کرنا۔ ہمارے رہن سہن میں ہم ایک دوسرے کو دیکھتے جی وہ کیسے کامیاب ہو رہا، وہ کیا کر رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا، اس کی دکان میں کیا ہو رہا، اس کے کارخانے، اس کی کمپنی میں کیا ہو رہا۔ اب ایک دوسرے کو دیکھ کر جی رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں، کیونکہ ان ناتجربے کار لوگوں کو ہم فالو کر رہے ہیں تو ناکام ہو رہے ہیں۔ اصل تعلیم ہمیں حضور نے ارشاد فرمائی، ہمارے رہن سہن میں حضور کی تعلیمات کیوں نظر نہیں آتی؟ اس کا مطلب ہم نے حضور کو آئیڈیل نہیں بنایا، حضور کو آئیڈیل نہیں بنایا، اس کا مطلب حضور سے ہمیں کامل محبت نہیں ہے۔ جب کامل محبت نہیں ہے تو غیر تو یہ حرکتیں کرے گا، غیر تو جو ہے وہ اس طرح کے کام کرے گا، اسے پرواہ کیوں ہوگی؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مسلمان نام کا مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یاد رکھو، ہمیں حضور علیہ السلام جیسی شخصیت عطا فرمائی نا، تو حضور کو، حضور کی تعلیمات کو، حضور کی ایک ایک ادا کو ہمارے لیے معیار زندگی بنا دیا کہ تمہیں کامیاب ہونا ہے، تم ہمارے محبوب کو دیکھے چلے جاؤ، ہمارے محبوب کی عادتوں کو، باتوں کو اختیار کرتے چلے جاؤ، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اس دنیا میں بھی تمہارے لیے عزت ہوگی، آخرت میں بھی تمہارے لیے عزت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نصاب ہمیں دیا ہے، اس نصاب کا نام دین اسلام ہے۔ ہم ترقی اور کامیابی کے لیے نصاب اپناتے ہیں۔ ایک بچے کو ہم نے کامیاب بنانا ہے تو اسے ہم کوئی نہ کوئی نصاب دیتے ہیں نا۔ یہ ہمارے اسکول میں، مدارس میں کیا ہے؟ نصاب ہی تو ہے۔ یہ پہلی کلاس کا نصاب ہے، یہ دوسری کلاس کا ہے، یہ 10ویں تک کا ہے، یہ اس کے بعد کا یہ نصاب، اس کے بعد یہ وہ نصاب ہے کہ جو 1 سال چلے گا، یہ وہ نصاب ہے جو صرف 2 سال چلے گا، پوری زندگی اس میں سے کوئی نصاب نہیں چلے گا۔ اگر ہم کسی شعبے میں قدم رکھتے ہیں، ہر شعبے کا نصاب الگ ہے، وہ نصاب صرف اسی شعبے تک رہنمائی کرے گا، دوسرے شعبے میں آپ کی رہنمائی نہیں کرے گا۔ یہ سارے ناقص نصاب ہے جسے ہم کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ اس کا انکار نہیں ہے، ان نصابوں کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ ناقص نصاب ہے۔ ان سے کامیابی ملے گی صرف ایک شعبے میں ملے گی اور وقتی ملے گی۔ آپ کے بعد آپ سے بڑا چیمپئن آئے گا، آپ کا نام ختم، آپ کی بات ختم۔
نصاب کیا ہے؟ کامل نصاب وہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے. یہ بندوں کے بنائے ہوئے نصاب ہیں، یہ ناقص ہے، یہ ختم ہو جانے والے، ان سے اختلاف کیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ تحقیقات تبدیل ہوتی ہے. تحقیقات تبدیل ہونے کا نام کیا ہے؟ یہ کس چیز کا نام ہے کہ تحقیقات جناب مزید تحقیقات ہو رہی ہے؟ مزید تحقیقات کے بعد یہ اب پہلے یہ نتیجہ تھا، اب یہ نتیجہ ہے. پہلے یہ سوچ تھی، اب یہ سوچ ہے جناب، اس میں اختلاف کر لیا گیا، اس کو تبدیل کر لیا گیا. یہ بات بتا رہی ہے کہ کوئی نصاب کامل نہیں ہے. یہ وہ نصاب ہے کہ جو وقت کے ساتھ ناقص، جن کا نقص جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. نئی تحقیقات کی ضرورت پڑتی ہے کہ پرانی تحقیقات اب کافی نہیں ہے، پرانی تحقیقات کافی نہیں ہے، نئی تحقیقات کی ضرورت ہے، نئی اقوال کی ضرورت ہے، نئی پالیسی کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ نصاب بندوں کے بنائے ہوئے ہیں جو قیامت تک بنتے رہیں گے اور ناقص رہیں گے. بندوں کے بنائے گئے نصاب یہ ناقص ہوتے ہیں، ناقص رہیں گے. کامل نصاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور اس نصاب کا نام اسلام. کامل نصاب کو چھوڑ کر ناقص نصابوں کی طرف ہم جا رہے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب کامیابی نہیں ملتی. تو کیسے ملے گی؟ کامل نصاب کا نام اسلام ہے، کامل شخصیت کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم ان نصابوں کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں. رات رات جاگ رہا ہے ایک بچہ، کیوں جناب؟ امتحان کی تیاری ہو رہی. 2 مہینے پہلے وہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. دوستوں کی گیدرنگ کو چھوڑ کر بیٹھا ہوا، دینی تعلیم کو چھوڑ کر بیٹھا ہوا، نمازیں چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ جی وہ امتحان کی تیاری ہو رہی. امتحان کب ہے؟ بولا جی 2 مہینے بعد. 2 مہینے بعد امتحان ہے. ناقص امتحان اور ناقص نصاب، مال بھی لٹایا، زندگی کا وقت بھی دیا، برسوں دیے، اور جو کامل نصاب ہے اس کے لیے 1 منٹ نہیں ہمارے پاس. کامل نصاب کے لیے کیا وقت دیا ہم نے آج تک اسلام کے لیے؟ کتنا مال لٹایا؟ مال لٹایا بھی تو صرف وہاں جہاں ہمیں پسند ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے اپنے محبوب کی حیات کو جو ہے نمونہ بنایا ہے، وہ معیار بنایا. اللہ نے فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے تمہارے لیے اسلام پسند کیا ہے. ہم صرف اپنی پسند پر چلتے ہیں. ہمیں بات سننی ہے تو وہ جو ہمیں پسند ہو، مال لٹانا ہے تو وہ جو ہمیں پسند، انداز عبادت بھی ہمیں صرف وہی پسند ہے جو ہماری مرضی کا. رب کا فرمان کچھ اور کہہ رہا ہے، ہمارا انداز کچھ اور کہہ رہا ہے. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عابد، زاہد، پارسا. ایسا نہیں ہو سکتا. اب اپنی مرضی پر ہم نے چلنا شروع کر دیا، دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہم نے شروع کر دیا، تعلیمات اسلامیہ کو اپنی مرضی کا رنگ دینا ہم نے شروع کر دیا. تو پھر غیروں کی ہمت تو ہوگی نا. آج کفر پر فخر کیا جاتا ہے. آج آپ دیکھ لیں، اگر عبادت کی ہم بات کریں، ہمارے ہاں جو ہماری باتیں ہیں اس میں بعض کفریات آ جاتے ہیں. تو کیا ہمارے یہاں کفریات کو پسند نہیں کیا جا رہا ہے؟ دین سے دوری کا عالم دیکھیں، انتہا دیکھیں. ہمارے یہاں شاعری کی اگر بات کریں تو کتنے اشعار ایسے ہیں کہ جو خدا سے دور کرنے والے ہیں. کتنی باتیں کفریات جو کفریات پر مبنی ہے، لیکن ہمارے یہاں پسند کی جاتی ہے، ان پر فخر کیا جاتا ہے. ایک شخص صاف الفاظ میں خدا سے دور کرنے کی بات کر رہا ہوں، انسان اسے پسند کر رہا ہے، خدا کو تو یہ پسند نہیں ہے. ہمارے شاعرین میں واعظین پر تاج کیا جاتا ہے، عبادت گزاروں کو تانا دیا جاتا ہے، جنت و دوزخ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جنت و دوزخ کی توہین کی جاتی ہے. کیا ہے یہ؟ جہالت ہے. یہ کوئی روحانیت نہیں، یہ جہالت ہے. اگر آپ بات کریں کہ کسی بزرگ کا کوئی فرمان آپ کو مل جائے، کسی بزرگ کا کوئی شعر آپ کو مل جائے، تو ایک اصول یاد رکھو، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے. وہ میرے تمہارے جیسا عام آدمی سمجھ کر اس کا مطلب نکالنے کی ضروری نہیں. بزرگوں کے بہت سے اشعار ایسے ہیں کہ جو عام انسان نہیں سمجھ سکتا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ غلط ہے، لیکن وہ غلط نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بڑوں کی بات ہے. اس میں معنی کا، مفہوم کا، مطالب کا سمندر ہوتا ہے. وہ سمندر کون کھنگالے گا؟ علم ہوگا تو کھنگالیں گے نا. صرف ظاہری چیز کو لے کر اس جیسی باتیں اور انہوں نے بھی شروع کر دی.
اسلام کے نام پر، کہیں دین کے نام پر، کہیں شریعت کے نام پر، کہیں طریقت کے نام، ہر جگہ ہمیں دین سے دور کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. ایسا نہیں کہ دین کے قریب کرنے والے نہیں. اچھے لوگوں سے دنیا قیامت تک خالی نہیں ہوگی، لیکن برے لوگ موجود ہیں. اور مزید جو کسر رہ گئی تھی وہ وہاں پوری کر دی گئی. ایک بات یہ یاد رکھو کہ ایک ہوتا ہے قول اور ایک ہوتا ہے عمل. قول جب بھی سنا جائے گا علماء کو سنا جائے گا. یہ اصول میں گھر سے بنا کر نہیں لایا ہوں، یہ بزرگوں کا فرمان. قول جب بھی سنا جائے گا تو علماء کا سنا جائے گا، کیونکہ علماء آپ کو اللہ اس کے رسول کی بات بتائے. عمل اہل اللہ کا دیکھا جائے گا. عمل اہل اللہ کا اس لیے دیکھا جائے گا کیونکہ وہ باطن سے فنا ہو چکا ہے. اس کا جو بھی کام ہوگا وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگا. عالم کا فرمان اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگا، اور ولی کا، بزرگ کا، اہل اللہ کا عمل اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگا. تو اہل اللہ کا عمل دیکھا جاتا ہے. عمل اپنا لو. عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں ادا کرنے والی روایتیں بھی تو موجود ہیں. کئی قرآن مجید ختم کرنے والی روایتیں بھی تو موجود ہیں. وہ نہیں سنائی جاتی، اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے. اس پر بھی تو عمل کرے نا. عمل اہل اللہ کا اپنایا جائے گا. باتیں جو ہے وہ علماء کی اپنائی جائیں گی، لیکن اس کے بعد بھی اہل اللہ کے مخصوص اعمال کہ جو انہیں کی ذات کے ساتھ خاص ہے اسے فالو نہیں کیا جاتا. عام اعمال کو فالو کیا جائے گا جو ان کی ذات کے ساتھ خاص ہیں. جیسے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز برسوں تک، 40 سال تک ادا کرنا. ہم ایک دن کر سکتے ہیں، 2 دن کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. وہ ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس آئے، رمضان کے ایام تھے. انہوں نے پوچھا کہ آج کل کیسی گزر رہی ہے. ہم جیسا تو ہوتا کہ جی دکان بند ہے، یہ نہیں چل رہا، وہ نہیں چل رہا. بزرگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت بھی کر رہے ہو یا نہیں. تو انہوں نے کہا حضور آج کل تو ایسی چل رہی. وہ ذرا لاڈلے تھے. انہوں نے کہا حضور آج کل تو ایسی چل رہی کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. اب وہ خوش ہوئے، انہوں نے دعائیں دی کہ ماشاءاللہ بڑی بات ہے، آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، رمضان کے ایام تھے. انہوں نے کہا حضور مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھے. بات یہ ہے کہ افطار اتنا کر لیتے ہیں کہ اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی. عشاء اور تراویح کون پڑھے گا؟ سو جاتے ہیں، سحری میں اٹھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، سحری کر کے فوراً وقت ہو جاتا فجر کا، اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. ساری رات سوتے رہتے ہیں، جو ہے سحری میں اٹھ کر عشاء پڑھتے ہیں اور سحری کر کے فوراً فجر پڑھ لیتے ہیں. لو جی عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ہو گئی. تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں. تو یہ مطلب تو نہیں ہے نا علماء کا اور اہل اللہ کا. وہاں مطلب یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ جس کی راتیں جو آرام کا وقت ہے وہ عبادت میں گزر رہا ہے، تو اس کے ایام کیسے گزرتے ہوں گے؟ اس کے ایام بھی تو اللہ اللہ کرتے ہوئے گزرتے ہوں گے نا. تو یہ ہمارا دین سے دور ہونا در حقیقت یہ اس بات کا لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ جو چاہے کرتے رہیں. اب دوسروں کو الزام دیتے رہتے ہیں. کب تک؟ ان مسائل کا حل صرف ایک ہے. ہمیں اپنی زندگی میں چینج لانا پڑے گا. حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی ہمیں کرنی پڑے گی. اپنے کردار سے ہمیں مسلمان بننا پڑے گا. اور اس میں ہم دوسرے کو نہ دیکھیں کہ دوسرا کتنے پانی میں. اپنے آپ کو ہر شخص دیکھتا رہے. بس سارے معاشرے پر محنت نہ کرو، ایک اپنی ذات پر محنت کر جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے اور دوسروں کے لیے معیار بن جاؤ گے. دوسرے تمہاری اچھائی کو دیکھ کر تمہارے پیچھے آئیں گے. ایسے بن کر دکھاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.